آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیعہ لوگ اس مہینے میں یہ جو ایام چل رہے ہیں ان دنوں میں وہ جو کچھ خرافات بدعتیں کرتے ہیں وہ سب آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، لیکن بہت سے سنی مسلمان بھی ایسے ہیں کہ وہ ان کی ماتم کی مجلسیں اور تعزیے کے جلوس کا نظارہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی کئی گناہ ہیں، ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس کے جانے سے ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مجلس کی رونق بڑھ جائے گی، اور جس طرح ناجائز عمل کو کرنا موجب گناہ ہے، اسی طرح ناجائز کام کرنے والوں کے مجمع میں جانا، ان کی رونق کو بڑھانا اور کسی بھی جہت سے ان لوگوں کے ساتھ شریک ہونا بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر لگ جائیں، اور اگر تم کو شیطان بھلا دے، تمہیں یاد نہ رہے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو ایک اہم اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کام کو کرنا گناہ ہے اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کی مجلس میں جانے سے بچنا چاہیے۔ اور اسی آیت کے اندر آخر میں فرمایا گیا، اگر تم کو شیطان بھلا دے یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو گئے، خواہ یہ بھولنا اس طور پر ہو کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کی ممانعت یاد نہ رہی ہو، یا اس طور پر ہو کہ یاد نہ تھا کہ اس مجلس میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا، تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آئے تو فوراً وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور یاد آنے کے بعد وہاں بیٹھے رہنا گناہ ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی ارشاد ہے، انکم اذا مثلہم، اگر یاد آنے کے بعد بھی تم وہیں بیٹھے رہے تو تم بھی اسی جماعت کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی جس طرح وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں تم بھی ان کی مجلس میں شریک ہو کر ان کی امداد کرنے والے ہو جاؤ گے۔ آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مجرم کے پاس بیٹھنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے، مجرم کے پاس بیٹھنے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ اسی بات کو امام ابو بکر حساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر لازم ہے کہ اگر روکنے کی قدرت ہے تو قوت کے ساتھ روک دے، اگر اتنی قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، جس کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ چند آدمیوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے شراب نہیں پی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی سزا دی، محض اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں کی مجلس میں کیوں بیٹھا ہوا تھا، ان کی مجلس میں کیوں شریک تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجرم کے پاس بیٹھنے والا بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے ان کی مجلسوں میں تعزیے کے جلوس میں شرکت سے پرہیز کرنا چاہیے۔